آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ ہم لاکھ کہتے رہے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ شریف ہیں، استعمال ہو جاتے ہیں، بیرونی قوتوں کے بڑی آسانی سے اعلی کار بن جاتے ہیں، لیکن اکثر اگر آپ خوردبین لگا کے دیکھیں، دوربین لگا کے نہ دیکھیں، خوردبین لگا کے دیکھیں تو لگے گا کہ کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ۔ اکثر ہمیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ریاست کو قبائلی عصبیت اور عقیدے کی منمانی تشریح ہمیشہ سے کھاتی رہی ہے، اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والی دہشت گردی، اس کا سامنا ہمیں آج بھی ہے۔ یہ دہشت گردی، میں تو خیر اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ لوگ ادھیڑ عمر میں ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے اس کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ یہ دہشت گردی خود رو بھی ہے، اور اس کی گروہی اور ریاستی سطح پہ فارمنگ بھی ہوتی ہے باقاعدہ۔ مثلاً سابق قبائلی جو علاقہ ہے کرم ایجنسی، جو کہ اب ایک سیٹلڈ ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں ضلع تو یہ بن گیا، سیٹلڈ ایریا بھی ڈکلیئر ہو گیا، مگر مسائل وہی پرانے ہیں، ذہن وہی قبائلی ہیں، رنجشیں اور طبیعتیں وہی جذباتی ہیں۔ کرم ایجنسی آج سے نہیں، میں تو جنرل ضیاء کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں، 80 کی دہائی سے، کہ وہ مستقل میڈیائی سرخیوں میں رہتا ہے، پاک افغان سرحدی ضلع ہونے کے ناطے بھی، فرقہ واریت کے سبب بھی، اور پھر اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے سبب بھی۔ جیسے مثلاً آج بہت عرصے بعد وہاں سے ایک خبر ملی، امن و امان کی ایک طویل کئی سال سے اتنی بڑی خبر نہیں آئی تھی، لیکن اچانک سے آج ایک خبر آئی کہ 2 پے در پے واقعات جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں 5 ٹیچر سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ان ہلاکتوں کا پس منظر بھی قبائلی ہے اور فرقہ وارانہ ہے۔ فوری احتجاجی رد عمل بھی سوشل میڈیا کے فضل سے سڑکوں پہ سامنے آ گیا۔ ہمارے اساتذہ نے اور یونین نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک ان ظالموں کو سزا نہیں ملتی ہم اسکول تک نہیں جائیں گے۔ ہمارے ٹیچرز کو اسکول کے چاردیوالی کے اندر شہید کیا گیا، یہ ثبوت ہے کہ یہاں علم کے شمع کو بجھانے والے قوت بہت ہے۔ میں کیسے باور کرواؤں کہ یہاں ٹیچر محفوظ ہے، کہ جہاں ٹیچر کو کتاب ہاتھ میں لی ہوئی شہید کروا دیا جاتا ہے۔ مظاہرین میں نوجوانوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، اور جنہوں نے عہد کیا ہے کہ اس بار وہ استعمال نہیں ہوں گے کسی کے بھی ہاتھوں۔ سنیے۔ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ وقت اب گزر گیا ہے کہ فرقہ واریت کے نام پہ جو ہمیں لڑایا جاتا تھا نا، بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم جتنی بھی یوتھ ہے وہ یا اپر کرم سے ہے یا لوور سے یا سینٹرل، بحیثیت کرمیوال یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے شلاوزان روڈ پہ، اس کی مجرم کو بھی پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ساتھ میں تری منگل میں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے یہ بزدلانہ کام کیا ہے، جنہوں نے ان اساتذہ کو شہید کر دیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ کسی طرح 2007 کے واقعات کو دوبارہ دہرایا جائے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ یوتھ بلکہ سارے جوان جو ہے، سارے قوم کے جو مشران ہیں، سب اب وہ چال سمجھ چکے ہیں۔ اب دوبارہ ایسے واقعات کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ ہم باشعور ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے دشمن کو، اپنے مخالفین کو اور اپنے چال چلنے والوں کو پہچان چکے ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ کسی کے اشارے پر ہم دوبارہ دست باگریبان ہو جائیں۔ اب انشاءاللہ یہاں پہ امن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ واقعات، اس طرح کے واقعات میں ملوث لوگوں کو بھی ان کو نکالا جائے گا، ان کو ڈھونڈا جائے گا۔ ڈان اخبار کے نمائندے جاوید حسین صاحب اس وقت پارا چنار میں موجود ہیں، ہمیں لائن پر جوائن کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب، اس وقت ضلع کرم میں کیا ماحول ہے؟ جی بالکل، اس وقت پارا چنار پریس کلب کے باہر نوجوانوں کا دھرنا جاری ہے، اور دوسری طرف میتوں کو مرکزی امام بارگاہ پارا چنار لے جایا چکا ہے، جبکہ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے قبائلی عمائدین کے ہمراہ دوبارہ امن بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور راستے آمد و رفت کے راستے بند ہے۔
اور اس واقعے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. تمام لوگ جدھر بھی بند ہے, چاہے اپر کرم کے لوگ لوور کرم میں بند ہے, اور زیادہ تر لوگ راستوں میں قیام پذیر ہیں. جاوید صاحب تھوڑا سا تفصیل بتائیں کہ ہوا کیا, کیونکہ ہم رپورٹس یہ تھی کہ 2 الگ الگ واقعات ہوئے ہیں. پہلا واقعہ صبح 11 بجے ہوا ہے, پھر ایک اسکول میں حملہ ہوا ہے. تھوڑا یہ بتائیں کہ یہ اصل میں ہوا کیا آج؟ جی, ضلع کرم میں آج پہلا واقعہ 11 بجے کے قریب بارہ چنار شلوزان روڈ پر پیش آیا, جہاں چلتی گاڑی پر فائرنگ میں ایک ٹیچر جاں بحق ہو گیا. اس کے بعد سرحدی علاقہ تری منگل جو پاکستان بارڈر کے قریب ہے, ہائی اسکول میں مسلح افراد گھس کے اور سٹاف روم میں موجود 4 ٹیچر اور 3 ڈرائیور کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. دونوں واقعات میں جاں بحق 8 افراد کی لاشیں جو ہے ابھی مرکزی امام بارگاہ میں 7 لاشیں اور 1 لاش جو ہے وہ تری منگل کے علاقے میں وہ پہنچا دی گئی ہے. جو واقعے کے بعد سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے ابھی پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا ہے. جی اچھا جاوید, یہ ابھی جو کلپس آپ نے ہمیں بھیجی تھیں ابھی ہم نے نشر بھی کیے ہیں, اس میں 2007 کی بات بھی ہو رہی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر کئی سال بعد ضلع کرم میں اس طرح کے ایک واقعات ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں علاقے کی ہسٹری. اس وقت کرم کے شہریوں میں کتنا یہ ڈر ہے کہ کیا ہم دوبارہ اسی وقت میں دوبارہ واپس داخل ہو رہے ہیں؟ یہ نوجوانوں کے سورٹ آپ نے سنے ہوں گے, انہوں نے بتایا کہ اب وہ وقت نہ رہا کہ ہم نہ سمجھتے, ہمیں ابھی وہ امن کے بہت پیاسے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے والدین ان کے بہت پیارے اس امن کی خاطر چل چکے ہیں, تو مزید وہ خون خرابہ نہیں چاہتے, اور ان کو اپنا وہ معلوم ہے. تو میرے خیال میں ضلع کرم کے لوگ بہت امن فورسز اور ضلعی انتظامیہ اور لوکل عوام کے تھرو بہت قربانیوں کی بات ضلع کرم میں اب امن کا فضا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی واقعات, زمینی تنازعات کے لوگ یہی وہ کر رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز میں وہ سیریس نہیں ہے کہ اس وقت تک ضلعی انتظامیہ ایکشن میں نہیں آتے جب تک 10 یا 5 لاشیں ادھر نہیں پڑے ہو. تو اگر چھوٹی چھوٹی واقعات آتے ہیں تو لوگوں کا ہی مطلبات ہے کہ اگر وقت پر فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس طرح کے اس قسم کے وہ واقعات رونما نہیں ہوں. اچھا, فاٹا ریفارمز کے بعد کوئی فرق پڑا ہے انتظامیہ میں, جہاں تک ضلع کرم کی بات ہم کریں یا اور علاقوں کی بھی بات کریں, کیونکہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی کاغذ پر تو ہو گیا ہے لیکن کوئی اس کا انتظامی ڈھانچہ ابھی تک شاید اس طرح قائم نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. جی جاوید. عدالتوں میں کیس در کیس آ رہے ہیں لیکن اس سے بھی کام نہیں ہو رہے, اور اس طرح پولیس بھی جس طرح لیوی اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ ایک وہ تھا کہ علاقے میں مشرانوں کے تھرو یا قبائلی مہدینوں کے تھرو یا دوسرے جو یوتھ ہے ان کے تھرو امن لانا پولیٹیکل ایجنٹ کے لیے بہت آسان تھا. لیکن اب میرے خیال میں تھوڑا مشکل رہ گیا ہے کہ ایک بندہ قتل کرتا ہے, وہ دوسرے دن پھر رہا ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا قتل کرتا ہے. اس طرح واقعات ابھی قبائلی علاقوں میں رونما ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو اس واقعے کے بعد وہاں پہ ضلعی انتظامیہ, سیکیورٹی فورسز, وہاں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں, ان کے کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کہ حالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ مزید یہ خون خرابہ نہ ہو؟ جی بالکل, جو ڈی پی او ہے کرم کا اس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی کوارٹ اور کوارٹ کمشنر اور وہ لگے ہوئے ہیں یہ ٹرائبل ایلڈر کے تھرو علاقے میں دوبارہ امن بحال کرنے کے لیے جرگے بھی انہوں نے بلائے ہیں, جا رہے ہیں جرگے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, اپنا خیال رکھیں. دیکھو جو ہے نا ایک لمبائی میں ہے بیسیکلی یہ علاقہ, کوہاٹ کے بعد سے ہنگو کے سے لے کے پارا چنار تک اور پھر تری منگل کا بارڈر وغیرہ افغانستان سے ملا ہوا. اپر کرم جو کہ بارڈر کی طرف جاتا ہے وہ بیسیکلی شیعہ میجورٹی ہے وہاں پہ, اور جو لوور کرم ہے ہنگو وغیرہ کے نیچے تک کا علاقہ وہاں سنی قبائل رہتے ہیں. یہ باقاعدہ انسٹیگیٹ ہوا تھا 80s کے دور میں. ظاہر ہے کہ یہاں نہ صرف یہاں
بلکہ گلگت بلتستان میں جہاں دس واز انہرڈ کہ جی وہاں اسماعیلی بھی رہتے ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہاں سائملٹینیسلی دونوں علاقوں میں ہوا تھا. مارشل لاء کے ٹائم پہ. اچھا اس میں ایک تو مارشل لاء حکومت کا یہ کہ توجہ بٹائی جائے، دوسرے یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا سول وار کا، تو لوگوں کو کنٹرول کر کے وہاں ایک ایسا علاقہ بنایا جائے کہ جس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو آزادی سے جاری رکھ سکیں. اور ہاں لانچنگ پیڈ. تیسرا جو تھا ایشو وہ تھا سعودی عرب اور ایران میں نیا نیا انقلاب آیا تھا، تو ان کی جو پراکسی وار تھی وہ بھی اسی علاقے میں لڑی گئی. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی خانہ جنگی ہوتی ہے وہاں ایک ویسٹرن انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ لوگ، ٹرینڈ لوگ، اسلحے کی بھرمار، پیسے کی بھرمار، اور اس کے بیچ میں سے منشیات کا رستہ بھی نکلتا ہے، ہزار چیزیں، انفلوئنس جو ہے لوکل وار لارڈس وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان ساروں چیزوں نے مل ملا کے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ جو قرم ایجنسی ہے اس میں پچھلے کئی سال سے چھوٹے موٹے واقعات جاوید نے بتایا وہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو بڑے پیمانے پہ جو ہوتا ہے نا خوف و ہراس، اور بیچ میں ایک دفعہ ریاست کی طرف سے تجویز بھی آئی تھی کہ سب کو ڈسارم کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب ڈسارم تو آپ ہمیں کر دیں گے، لیکن کیا آپ واقعی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے خاصا ریزسٹ کیا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک تسلسل والی صورتحال تھی اس سے ہٹ کے آج کا واقعہ مجھے نظر آتا ہے. بدقسمتی سے یہ آج کا واحد واقعہ نہیں ہے. آج نارتھ وزیرستان میں بھی 6 پاکستان فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں دیر دھنی علاقہ میں، جہاں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ میں 6 فوجی جوان شہید اور 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. تو اگین ہم بات کریں گے آگے جاتے ہوئے شنگھائی کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کی، پاک بھارت تعلقات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر کس قسم کی آگ لگی ہوئی ہے اور کس قسم کی آگ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ ایسے ہیں کہ بھلے ہی وہ کسی ملٹی لیٹرل فورم پہ مل رہے ہوں، دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں، جو آفیشلز ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، ان کی دلچسپی ان کی ملاقاتوں میں ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری گوا پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ شنگھائی تعاون کی تنظیم کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے. آج پاکستانی وزیر خارجہ کی ڈنر پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کو ہوسٹ کیا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے. بلاول صاحب نے وہ اٹینڈ کی ہیں، وہاں پہ ان کا مصافحہ بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ ایسے موقعوں پر جو خاص بات ہوتی ہے اجلاس کی، وہ ہوتا ہے سائیڈ لائنز پہ جو بائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں. تو آج ہی پاکستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہو چکی ہے روسی وزیر خارجہ سے، اور اس کے علاوہ دیگر ملاقاتیں بھی ہوں گی. پاکستان میں جس طرح سے ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ زیادہ توقعات نہ رکھیں، یہ بائی لیٹرل دورہ نہیں ہے، یہ پاکستان بھارت کے حوالے سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کریں، یہی رویہ بھارت کے اندر بھی ہے، اور وہاں بھی گورنمنٹ نے ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چونکہ ہم عادت سے مجبور ہیں اور ہم ایسے موقعوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں پہ کوئی مسکراہٹ، کوئی مصافحہ، کوئی بہتری آئے تو ہم اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. بلاول صاحب کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پاکستان نے ایک جیسچر دیا. 200 جو ماہی گیر ہیں بھارت کے جو یہاں پہ قید تھے ان کی رہائی کا حکم دیا ہے. یہاں پہ توجہ کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ماہی گیر وہاں پہ قید ہیں بھارت ان کے حوالے سے کوئی اعلان کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو واقعی میں اس سے کیا ہمیں توقع رکھنی چاہیے؟ ملٹی لیٹرل فورم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں جوائنٹ ہمیں پاکستان کی سابق سفیر اقوام متحدہ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ بھی جانتی ہیں، آپ کا جو تجربہ ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے ڈپلومسی کا، کوئی آغاز ڈھونڈنے کا. اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کیا ایسی جو 2-4 چیزیں ہو جائے جس سے ہم شاید سمجھیں کہ کم از کم بات چیت کے لیے آگے کے لیے کوئی ماحول بنے؟ میرا خیال ہے اس وقت جو انوائرنمنٹ یا ماحول ہے ہمارے باہمی تعلقات کے لیے وہ بہت ہی نیگیٹو ہے، اور پچھلے چند سالوں سے ہی بہت ہی فراٹ اور تناؤ کا شکار رہا ہے. تو اور میں نہیں سمجھتی، میری تو کم از کم کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن یا توقع نہیں ہے
کہ اس دورے سے جو برف ہے ہمارے دو ملکوں کے درمیان وہ کسی طرح سے پگھلے گی. یہ کوئی آئس بریکر نہیں ہوگا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں ممالک نے جو پوزیشنز اختیار کی ہیں, جو موقع اختیار کیا ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی ایکسکلوسیو ہے. پاکستان کا کہنا یہ کہ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے جب تک بھارت اپنا جو 2019 اگست 29 کا ایکشن تھا, جس سے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا, جب انہوں نے اللیگلی اس کو ایک انڈین یونین کا حصہ بنا کے بائیفیکیٹ کر دیا, تو پاکستان کا کہنا یہ کہ جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کریں گے تو پاکستان بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف بھارت نے کہا, اور ابھی حال ہی میں ان کے فارن منسٹر یہ بات دہرائی, بلکہ وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ جب تک کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے, جس کا کہ وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان پہ, وہ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں بھارت میں اگلے سال الیکشنز ہیں, اور یہ جو بی جے پی پارٹی ہے اس نے میننگ تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک وہ پاکستان بیشنگ نہیں کریں گے ان کو ووٹس نہیں ملیں گے, اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کو الیکٹرل ڈیویڈنڈس ملتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس ماحول میں کوئی فارورڈ موومنٹ ہو سکتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کولڈ پیس چل رہا ہے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے. جب سے یہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہوا تو جس محاذ آرائی اور اس سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو ہمیں اسی میں عافیت سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ کولڈ پیس بھی کنٹینیو کرتا ہے تو شاید یہ بہتر ہے, گیون کہ ہمارے اندرونی کتنے اس وقت چیلنجز چل رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نو وار نو پیس والا صورتحال ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لائن آف کنٹرول پہ دونوں ملکوں نے کمٹمنٹ کی تھی 2 سال پہلے کہ وہ سیز فائر کو آبزرو کریں گے, وہ بائی اینڈ لارج اٹ ہیز ہیلڈ. تو یہ ایک پازیٹیو اسپاٹ ہے ان این ادروائز بلیک لینڈسکیپ. لیکن میرا ضروری جو دو ملکوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے, چاہے بیک چینل سے یا بہت ہی کوائٹ ڈپلومسی سے, اپنے ٹینشنز کو جو ہے نا مینیجیبل لیول پہ رکھیں. اس لیے کہ دونوں ممالک کے درمیان خطرہ یہی ہوتا ہے کہ کسی انسیڈنٹ سے ٹینشنز جو ہیں وہ فلیئر اپ ہو جائیں اور پھر دے مائٹ اسپن آؤٹ آف کنٹرول. جیسے کہ ہم نے دیکھا بالا کوٹ کرائسس جب ہوا, ابھی تو یہی ہوا تھا نا کہ ایک ٹریگر تھا اور اس سے ایک بہت ہی سیریس کرائسس ہو سکتا تھا. تو ضرورت تو اسی کی ہے کہ مگر یہ صرف بیک چینل پہ فی الحال پاسبل ہے. اچھا, ٹریگر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں جو ہیں اپنے اپنے پستول نالی سے صاف کریں اور اچانک سے گولی چل جائے. ٹریگر تو ایک آدمی بھی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پلوامہ پہ کیا ہوا, پھر کشمیر کے سابق گورنر نے بیچ چوراہے میں ہنڈیاں پھوڑ کے رکھ دی. تو اب الیکشن کا سال ہے تو ہمیں ذہنی طور پہ ویسے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ٹریگر تو ہے ان کے ہاتھ میں نا, بس انہیں ڈھائیں کرنا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ اگر فرنٹ چینل یا فرنٹ آفس جس کو کہتے ہیں اس پہ اگر سفارتی کوششیں اس وقت ناممکن نظر آتی ہیں تو ایک بیک چینل ضرور ہونا چاہیے جس سے کہ دونوں ملک اپنی ٹینشنز کو مینیج کر سکیں اینڈ کیپ دیم انڈر کنٹرول. آپ کے خیال میں ابھی ہے یا نہیں ہے بیک چینل؟ نہیں جی, فی الحال تو نہیں ہے. یہ جنرل باجوہ کے زمانے میں تھا جس کی وجہ سے ایل او سی پہ دونوں ملکوں نے ریکمٹ کیا, لیکن جو باقی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی بیک چینل میں ان میں سے کوئی چیز مٹیریلائز نہیں کی. اور میرا خیال ہے اس وقت جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس بیک چینل کی وجہ سے شاید پیس پروسیس ریزیوم ہو جائے, فارمل ڈائیلاگ ریزیوم ہو جائے, وہ نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ نے باجوہ کا ذکر کیا تو میں تھوڑا سا باجوہ کے بیسٹ فرینڈز کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی, جیسے کہ پی ٹی آئی سے جو آوازیں آ رہی ہیں, اور میں ایسے ہی ایک مینشن کر رہا ہوں اور اس میں ایک سوال بھی آگے, جیسے فواد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یو پیپل آر ان لو آف مودی, اس لیے آپ گئے ہیں وہاں پہ. شرین مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ امپورٹڈ ایف ایم گئے ہیں ڈیسپریٹ ٹو شو لوئل باجوہ پلان. اچھا, اب یہ تو 2 اسٹیٹمنٹس ہیں. اچھا, بھارت میں بھی ایسے لوگ آپ کو پائے جائیں گے جیسے سبرامنین سوامی صاحب ہیں. سبرامنین سوامی صاحب کہتے ہیں کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ یہ چائنیز اور پاکستانی فارن منسٹرز کو کھانا کھلا رہے ہو, یو نو, ویل وائننگ اینڈ ڈائننگ, جبکہ ہمارے جوان اور شہری لداخ اور کشمیر میں
قتل ہو رہے ہیں. تو مطلب کہ اچھا یار یہ بڑی مزیدار لاجک ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایرانی صدر یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک جائے اور ایران میں یہ ہو کہ دیکھو یہ امریکہ چلا گیا. بالکل. اچھا اب اس میں قدرن مجھے کہنا ہوگا کہ جو سینسیبل بات کی ہے وہ کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, جنہوں نے کہا کہ یار یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے جس کا ہم حصہ ہیں. تو ہم نے ایک بریک لینی ہے ملیحہ صاحبہ, اور اس کے بعد میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ ہی ہمیں سمجھا دیں یا کوشش کریں کہ ایس سی او کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے. لیٹس ٹیک اے بریک. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کی, جہاں پہ ایس سی او کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے. بھارتی میڈیا میں بھی سب کی توجہ کا مرکز اس وقت بلاول بھٹو زرداری ہیں اور ان کی بڑی میڈیا انگیجمنٹس ہیں وہاں پہ, ان کے انٹرویوز بھی ہوں گے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے بھی کافی لمبا عرصہ بطور ایمبیسڈر اس طرح کے دوروں کو ہینڈل کیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دورے میں آپ کے خیال میں بلاول بھٹو زرداری, ظاہر ہے کہ تو ان کا اپنا یہاں کا ڈومیسٹک آڈینس ہے, پھر انڈیا گلوبل آڈینس بھی ہے, کشمیر کے معاملے پہ وہ اس طرح سے کرٹیسزم کریں گے یا اجتناب کریں گے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. اول تو یہ کہ ایس سی او میں, جو کہ جیسے آپ نے کہا ایک ملٹی لیٹرل تنظیم ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اپنے باہمی یا بائی لیٹرل مسئلے مسائل کو ریز کریں. تو وہاں تو اٹس رولڈ آؤٹ. اب یہ کہ آیا وہ اپنے میڈیا انٹرویوز میں اور میڈیا انٹریکشنز ہے اس میں اس کا ذکر کریں گے یا نہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز ہمیں سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر کا وہاں جانا گوا اور اسی طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ایس سی او میں, اس سے پاکستان کا جو اصولی موقف ہے کشمیر پہ وہ بالکل تبدیل نہیں ہوتا. ان کے جانے سے ہماری پالیسی پہ کوئی اثر نہیں ہے, ہماری پالیسی وہیں کہ وہیں ہے. اب یہ کہ وہ اس پالیسی کو ری ایٹریٹ کرتے ہیں وہاں یا نہیں کرتے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو موقع ملتا ہے تو ضرور ان کو کرنا چاہیے. میڈیا کا ہر قسم کی چیز ہمارے بارے میں کہتا ہے, تو ہمیں تو پوری اور وہاں کا میڈیا بھی تو چاہے گا نا کہ کچھ نہ کچھ تو کہیں, وہ کچھ مسالہ انہیں بھی تو ملے. آئی مین کوئی ہمارے پاس بھی آپشن ہونا چاہیے نا کہ ان کے میڈیا کو استعمال کر کے کو اویئر کیا جائے. جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا نا استعمال وہاں کے میڈیا کو, نتائج آپ نے دیکھ لیے. چلے وہ تو اور بھی بہت کچھ ہوا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ایس سی او پہ تم نے بات کر لی, میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں ریجنل اور گلوبل پکچر کی طرف. اب لگتا یہ رہا ہے کہ پن کی جو فارن پالیسی ہے وہ یو ایس اور چائنا کے بیچ میں ایک طرح سے سینڈوچ ہونے کا خطرہ ہے. اور ہنا ربانی خر صاحبہ کا جو وہ ایک میمو ابھی منظر عام پر آیا تھا اس میں بھی اسی خدشے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جی آر الائنمنٹ شوڈ بی مور ود چائنا. اچھا اب ایک طرح سے اس کی سمجھ بھی آتی ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ایس کے ساتھ ترک تعلقات ہوگا, ظاہر ہے کیونکہ انڈیا کا اور یو ایس کا تو ایک بڑا کلیئر نیکسس ہے اگینسٹ چائنا. یہ جو ماحول بنا ہوا ہے, کس قسم کی ٹائٹ روپ واکنگ کرنی پڑے گی پاکستان کو کہ ایک تو گریٹ پاور رائیولریز جو یو ایس اور چائنا کے بیچ میں ان سے بھی ان میں بھی کسی طرح کا بیلنس رکھیں, اور پھر کوشش کریں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ مزید ٹینس نہ ہو. جی دیکھیں آپ نے ٹھیک نشاندہی کی. گلوبل لیول پہ جو اوور آرچنگ ریالٹی ہے یا جو اسٹریٹجک ٹرینڈ اس وقت ہے وہ ہے امریکہ کی کنٹین چائنا پالیسی. جی اس میں ظاہر ہے اس کے اثرات ہمارے تعلقات پہ بھی ہوتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹی چائنا ہے, امریکہ نہیں ہے. ہم چاہتے ضرور ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا تعاون رہے اور تعلقات معمول پہ رہیں, لیکن اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ انڈیفائنڈ ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ ٹرانزیشن کس طرف کریں گے, لیکن اس کو معمول پہ رکھنا ایک چیلنج ضرور ہے ہمارے پالیسی میکرز کے لیے. لیکن یہ بھی لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کا ہم حصہ نہ بنیں, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم کسی قسم کے اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ بھی نہیں بن سکتے. اچھا لیکن پریکٹیکلی ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسے پاسبل ہے چھوٹے ملکوں کے لیے کہ وہ کہیں ڈریگ نہ ہوں
مطلب جیسے پاکستان کو ایک چیلنج درپیش ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں اتنے سال تک بیچارہ رسی پہ چلتا رہا، بیلنس بنا کے چلتا رہا. اس سے پہلے کولڈ وار میں جو ہے ایون چائنا کے ساتھ ارلی 60s میں خود رسک لے کے یہ گئے، اور پھر بعد میں ظاہر ہے امریکہ نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا. مگر چھوٹے ممالک کے لیے کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ ہم اپنی پالیسی جس حد تک بچا کے رکھ سکیں ان ہاتھیوں کے پیروں سے، لیکن کہیں نہ کہیں گھاس کچلی تو جاتی ہے نا، اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، اول تو میں اس سے ایگری نہیں کروں گی. ہم چھوٹا ملک نہیں ہیں، ہم ایک مڈل پار ہیں اور ہم ایک سگنیفیکنٹ پار ہیں. اس کے باوجود کہ اس وقت ہمارے اندرون حالات بہت ہی خراب ہیں، جس کو جو کہ ہماری جو سفارتی پوزیشن ہے اس کو ظاہر ہے کمزور تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے ٹو ایکنالج کہ وی آر اے سگنیفیکنٹ پلیئر آن دا گلوبل لیول، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں کچھ آئی تھنک ہمیں امیجنیشن کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہماری فارن پالیسی بالکل ٹھپ سی ہوئی سوائے وزٹس کے پالیسی ہے نہیں. تو وزٹس آر ناٹ پالیسی، وزٹس آر جسٹ وزٹس. دورے کرنا ایک پالیسی ویکیوم میں. تو میری جو امید تھی اس حکومت سے وہ یہ تھی کہ کم از کم ایک براڈ ریویو کرتے ہماری فارن پالیسی. اور یہ ایک طرح سے میرا جواب ہے آپ کے سوال. آپ نے پوچھا کہ ایک تو میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا ڈاکٹر صاحبہ کہ اس ملک کی فارن پالیسی کون سا محکمہ بناتا ہے؟ نہیں، جو بھی محکمہ بناتا ہے ضرورت ہے کہ ایک ریویو ہونا، براڈ ریویو ہونا چاہیے ہماری فارن پالیسی کا. دیکھیں جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں وہ ریگولرلی باقاعدگی سے ریویو کرتے ہیں. ریویو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو مفاد ہیں، انٹرسٹ ہیں، وہ تبدیل ہوتے ہیں، وہ وہی رہتے ہیں. لیکن ماحول جو چینج کرتا ہے گلوبل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، پھر آپ کو اس کے مطابق اپنی پالیسی کو فریم کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی بھی کر رہی ہوں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں لاسٹ ایک براڈ رینجنگ ریویو ہوا تھا. اس کے بعد میں نے نہیں کبھی سنا، نہ ہی میں نے کبھی پارٹیسپیٹ کیا. تو اس ریویو کی ضرورت ہے جس میں کہ دیکھیں ہمارے خطے میں تعلقات جو ہیں مختلف ممالک سے، چاہے افغانستان ہو، بھارت ہو، ایران ہو، اور پھر جس کا آپ نے ذکر کیا یہ جو چین اور امریکہ کا تناؤ چل رہا ہے، اس میں ہمیں کس طرح سے ہاؤ ڈو وی ٹریڈ اینڈ نیویگیٹ تھرو دس. یہ ساری چیزیں جو وہ ہمیں ایک براڈ اسپیکٹرم ریویو کے تحت ہی ہم ایک پالیسی بنا سکتے ہیں. مگر میں نے دیکھا یہ کہ ہماری منسٹرز کو شوق ہوتا ہے، ہر وزٹ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں باہر. اور اب تو وزیر اعظم بھی کورونیشن پہ چلے گئے ہیں جی پرائیویٹ جیٹ میں. میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت ملک میں اتنے مسائل ہیں، کرائسس پہ کرائسس ہے، لیکن انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جی ایک دورہ کیا جائے، وہ بھی ایک بادشاہ کی کورونیشن کے لیے. اب انسان کیا کہہ سکتا ہے فارن پالیسی کے بارے میں؟ میرا خیال ہے آپ نے جتنا کہہ دیا ہے اتنا ہی کافی ہے. I think you nailed it. Thank you so much ڈاکٹر صاحبہ. یار پچھلا فارن پالیسی آپ کا ہوا ہے مشرف دور میں. اچھا، I don't agree with this. نہیں you don't. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب جب آئے تھے انہوں نے ان کے دو 2013 کا جو الیکشن تھا، ایک تو تھا کہ اندھیرے میں مٹاؤں گا انرجی، دوسرا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں. اور اس کوشش میں ہم نے دیکھا کہ ان کے حالات خراب ہوتے گئے، تو میرا خیال ہے جب پولیٹیشینز نے جب کوشش کی بھی ہے نا، یہ بھی ہے تو پرابلم بھی آیا ہے. اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس نے کوشش ہی نہیں کی ہے، تو اس کا خمیازہ بھی پھر انہوں نے بھگتا ہے. تو لیکن یار ایک چیز یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا اس وقت سے کتنی بدل گئی ہے جناب. 10 سال میں مطلب جو افغانستان میں ہوا ہے ٹھیک ہے سو ہوا ہے. سعودی عرب اور ایران کے اب جب مطلب کیا کہتے ہیں سفیر یا کوئی بھی ملتے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ دو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں. ہاں کہ یار تو میں تو آئی آلویز لوڈ یو یار، یہ میرا گھر تمہارا گھر. ہاں آئی مین یار یہ ہو گیا. اچھا یو ایس چائنا میسو رائیولری، نیو کولڈ وار، ہو سکتا ہے کہ اگلے 4-5 سالوں میں اٹ ول بیکم اے ہاٹ ون. دیکھو بات سنو، نہ ایران میں پارلیمانی جمہوریت ہے نہ سعودی عرب میں، وہ جب بھی ڈال سکتے ہیں. یار نہیں یار باس، یہ نہیں ہے، یہ پارلیمانی جمہوریت کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، مشرف صاحب جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نا. ادھر آپ دیکھیں کہ آپ کو سب کو ملانا ہے. ہمارے یہاں بہت جلدی الیکشن ایئر آ جا رہا ہے. آپ نے کیا پڑھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ مودی کے لیے مرے؟ یار یہ تو چھوڑی، ان کو تو چھوڑی
है ना सर, इनको छोड़ी दें सर। अब साइफर हिलाने से he knows the best better than anybody else तक का सफर है ये यार। सऊदी अरब में कोई शहजादा कहेगा कि ये जो MBS है ये आयतुल्लाह खुमैनी का एजेंट है, कोई कहेगा? कह सकता है, लेकिन वो उसके बाद कुछ नहीं करेगा। यहाँ तो हर तरह की आजादी है, वो उसकी आखिरी यहाँ पे। अब देखो ना, मोदी जो है क्यों जाएगा, वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा इलेक्शन ईयर है, हमारे यहाँ फिर इलेक्शन ईयर होगा। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ हमारे यहाँ इंडिया या पाकिस्तान और जब कमज़ोर हुकूमतें होती हैं तो वो इस डर से ब्रेक थ्रू से डरती है कि पीछे से जो है वो कुत्ते पड़ जाएंगे उन्हें। अच्छा, जब ताकतवर होती हैं तो वो कहती हैं हम तो हैं ही ताकतवर, हमें क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की। अच्छा, फिर ये पता है अच्छी बात जो पहले आपने भी कही कि इस वक्त भारत और चीन का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड चल रहा है, वो हमेशा। अच्छा, सड़क पे वो सरहद पे भी उनकी लड़ाई चल रही है। तो हमारा भी ये मॉडल हो सकता है बनिस्बत दोनों तरफ से थोड़ी सी बिलिंगनेस। हमारा ना ट्रेड है, जीरो सम गेम है, और हमारी हिस्ट्री भी थोड़ी डिफरेंट है। और दूसरी बात, कॉम्प्लिकेटेड इज वन वेरी स्मॉल वर्ड, हाँ, लेकिन बिल्कुल। और दूसरी बात है यार कि देखो, अगर मैं भारत में बैठा होता, मैं क्यों करूं ट्रेड पाकिस्तान से? मैं क्यों करूं? मैं देख रहा हूं कि आपकी इकोनॉमी तबाह और IMF के पीछे पड़े हुए हो यार कि भाई $1 बिलियन दे दे, वो आपको जलील और ख्वार कर रहे हैं। आप हैं कौन? मैं क्यों ट्रेड करूं? मैं पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मिडल पावर है। नहीं तो क्या मैं कहूंगा कि अगर ट्रेड नहीं किया तो हम बम फाड़ देंगे यार? कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं, खित्ते में अमन चाहिए तो पड़ोसियों से बना के। मेरा नहीं ख्याल कि चाहिए यार, ये सोवियत यूनियन से ज्यादा ताकतवर तो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है भाई। इस पे हम करेंगे गुफ्तगू, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और एक हमारी पाकिस्तान से टीम गई हुई है गोवा, वहां से कुछ हासिल होगा या नहीं होगा ये तो क्या आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त ही बताएगा। जुमले से मुझे सबसे ज्यादा नफरत मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको बार बार इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एक हमारी टीम इस वक्त जापान के शहर ओसाका से कामयाबी हासिल करके आई है। मैं बात कर रहा हूँ कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की एक स्पेशली एबल्ड बच्चों की टाइक्वांडो टीम की। ये गए जापान ओसाका के शहर में, जैसे मैंने बताया था, जहां पर हर साल वाटा ओपन इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप होती है और इसमें एक पैरा टाइक्वांडो चैंपियनशिप भी होती है, बिल्कुल जिस तरह पैरालंपिक्स होते हैं जिसमें डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड एथलीट्स भी शिरकत करते हैं। और इस साल पाकिस्तान की जो टीम थी वो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से गई थी और जो 3 हमारे हीरोज थे वो उनमें थे हमजा हसन साहब, यासिर अली और आबिद खान, जिनके आप अभी विजुअल्स भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और तीनों के तीनों ने गोल्ड टाइक्वांडो की मुख्तलिफ कैटेगरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनके साथ गई थी इनकी पूरी KVTC की टीम, टाइक्वांडो के ग्रैंड मास्टर नजम साहब, टीम लीडर आमिर शहाब, कोच बुखारी साहब और फिर ज़ाहिर है कि उनके ट्रेनर भी गए थे। बदकिस्मती से जो एथलीट्स हैं वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन ग्रैंड मास्टर नजम साहब और आमिर शहाब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आमिर साहब, पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगा कि आपको तो मज़ा आया ही होगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके जो एथलीट्स थे उनको कैसा लगा जापान जाना और वहां से कामयाबी हासिल करके वापस पाकिस्तान आना? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था उन तमाम बच्चों के लिए। KVTC से बेसिकली 6 हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मोहम्मद ताबिश आलम, इब्राहिम ज़मीर, मुस्तफ़ा जुमानी, अब्दुल कादिर, इसके अलावा मोहम्मद मुस्तफ़ा, इब्राहिम ज़मीर, ये 6 बच्चों ने वहाँ माशाल्लाह से पार्टिसिपेट किया और इनमें से 5 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल, स्पेशल गोल्ड मेडल सिक्योर करने में कामयाब हुए और 1 ब्रॉन्ज लेके आए। यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट था इस दफ़ा पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन का, जो अल्लाह ने हमें मौका दिया, और जब हम सरज़मीन पाकिस्तान पे वापस आए तो हमारे साथ 6 बच्चे गले में मेडल्स डाले हुए, 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, यानी कि 100% रिज़ल्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सरज़मीन पाकिस्तान पे वापस आए। वहाँ का जो एक्सपीरियंस आपने पूछा वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। बच्चों ने हर लम्हे इसको एंजॉय किया, इस कंपटीशन को। मेरे साथ नजम साहब मौजूद हैं। थ्रू आउट द ईयर तकरीबन कोई 8 महीने 9 महीने हमने बच्चों की फ़िज़िकल मेंटल ट्रेनिंग उनको कराई इस बात को लेके, बिकॉज 25 कंट्रीज़ वहाँ मौजूद थी और तकरीबन 450 से ज़्यादा वहाँ पर एथलीट्स थे जिनसे हमारा कंपटीशन था। और ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ थी सारी, वो जो कि जिनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, उनके पास सहूलतें भी बहुत हैं। लेकिन KVTC माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दूसरे शोबों में बहुत
نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ اسپورٹس ہمارا ایک بہت ہی اسپورٹس اہم سیگمنٹ ہے, وہاں پر بھی الحمدللہ اس دفعہ پھر یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان کے بچوں نے جاپان میں جا کے جو یہ تائیکوانڈو کا ایونٹ تھا اس میں 5 گولڈ اور 1 سلور میڈل حاصل کیا. الحمدللہ بہت خوب. اچھا نجم صاحب, اب تائیکوانڈو ظاہر ہے مارشل آرٹس ہے, بہت مشکل ہے, کم از کم میں نے جو ویڈیوز دی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اسپورٹس کی بہت ایک اہمیت ہوتی ہے ایک صحت مند انسان کو بنانے کی. اگر میں نے بچپن میں اسپورٹس کھیلی ہوتی تو شاید میرا یہ حال اس وقت نہیں ہوتا. فزیکل سائیڈ اپنی جگہ, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مارشل آرٹس اور بالخصوص ٹائیکوانڈو جب اسپیشلی ایبلڈ, ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے سیکھتے ہیں, ان میں کیا فرق آتا ہے؟ جی نجم صاحب. ایکچولی یہ بچے ایکسٹرا آرڈنری پاورفل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صلاحیتیں لی ہوتی ہیں اور کچھ صلاحیتیں بڑھا دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی. انہوں نے جو اپنی جدید ٹیکنک کا مظاہرہ کیا, جدید ترین ٹیکنک کا مظاہرہ کیا, میں تو حیران ہو گیا. اور ہمیشہ یہ فائنل تک پہنچے. ہمیں پہلے دن تو ایسا لگتا تھا کہ ہم برانز لے کے آئیں گے. اچھا جتنی یہ کیلیبریشن تھی KVTC کی, پاکستان پیرا مارشل آرٹ ونگ کا میں پریزیڈنٹ ہوں. یہ جو ٹیم گئی تھی ہماری کیلیبریشن سے گئی تھی, عامر بھائی نے بہت زیادہ, KVTC نے بہت زیادہ محنت کی تھی. اس لیے یہ ہمارے 3 اور نارمل بچے گئے تھے, ان سے اچھا رزلٹ ان بچوں نے دیا. اسپیشل کھلاڑیوں نے اسپیشل میڈل حاصل کیا ہے اور جس پر مجھے بہت فخر ہے. اچھا ٹائیکوانڈو جو ہے وہ کوریا کا گیم ہے. 90% کک یوز کرتے ہیں, 10% پنچ. اچھا اس میں کمپرائزنگ یہ تھا, کھپا کہتے ہیں بریکنگ کو, کھروگی فائٹنگ کو کہتے ہیں, اینڈ پھمزے کھاتاس کو کہتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں میں ان بچوں نے زیادہ پوائنٹ حاصل کر کے اور اپنے ملک اور اپنے اسکول کا نام روشن کیا. اور مجھے فخر ہے کہ میں یہ ٹیم دوسری مرتبہ کی گیا تھا KVTC کی, جس میں عامر صاحب ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, گائے بگائے میرا ساتھ دیتے ہیں, اور ٹیکنیکل معاملات جو ہیں اس میں. اچھا یہ بتائیے نجم صاحب, یہ جو آپ اسپیشل بچوں کو ٹرین کرتے ہیں تو ان میں ذہنی طور پہ کیا کیا امپروومنٹس دیکھتے ہیں اس طرح کے گیمز میں جب انوالو کرتے ہیں ان بچوں کو؟ سر ایکچوئل میں نے جیسا عرض کیا نا پہلے, اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت لے لیتا ہے تو 100 صلاحیتیں ان بچوں میں ڈال دیتا ہے. ہمیں ڈھونڈنا پڑتی ہیں. میں ایک بچہ تھا ابراہیم جس کی کک نیچے ہو رہی تھی, ایگزامپل, اس کو میں نے موٹیویٹ کیا, میں ویری گڈ کک, ویری گڈ, پریٹی گڈ, لولی, ونڈرفل, مور ہائی کک. اچھا یہ سب باتیں میں اردو میں کر رہا تھا اس سے کہ وہاں ریفری بول نہیں سکتا, جوری بول نہیں سکتا, تو وہ سمجھے تھے میں ان کو بیک اپ کر رہا ہوں. تو عامر صاحب بھی ادھر سے بیک اپ کرتے تھے اور ادھر سے میں ان کو ٹیکنیکلی ان کو سمجھا رہا تھا, کیونکہ ٹیکنیکلی ان کو ٹرین کرنا تھوڑا. میں نے ان کے لیے ایک سائن بنایا ہے, لپ سیڈنگ سائن ہے, یہ سمجھ جاتے ہیں. میں اشاروں سے باتیں کرتا ہوں تو یہ میرے وہ سائن سمجھ جاتے ہیں, جیسے اب چاگی, ٹیٹرلے چاگی, کھرو گئی. جی میں عامر صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں جو گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ان کا کیا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ نے اتنی محنت کی ہے ان پہ, ان کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں. ہمیں دیکھیے بیسکلی جو یہ آپ کا پہلا سوال تھا, اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسپورٹس ایک پوری بچے کی ڈائنامک کو چینج کر دیتا ہے. اسپورٹس ایک ایسا ٹول ہے جس میں وہ بچے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اس کے لیڈرشپ اسکلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا کنسنٹریشن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے سوشل اسکلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو تھرو اسپورٹس یہاں پر پورا ایک تھیراپیوٹک پلان ہوتا ہے جو بچوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آٹسٹک بچے بھی ہوتے ہیں, ڈاؤن سنڈرومز بھی ہوتے ہیں, لرننگ ڈیفیکلٹیز کے, ڈسلیکسک, ڈسگرافک, ڈسنومک, ڈسکیلکولک, یہ تمام رینج ہے جن بچوں کو ہم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ بچے وہاں گئے اور جب انہوں نے پرفارم کیا تو مینٹلی طور پہ وہ اس بات کے لیے تیار تھے, اور نجم صاحب نے تھرو آؤٹ یہ جو پورا 8-9 مہینے ان کو اس بات سے بالکل آشنا کر دیا تھا کہ وہاں پر ان کو اپنے کانسنٹریشن کے ساتھ کن ایفرٹس میں اور کون سی ٹیکنیکس کو یوز کرنا ہے جو سامنے والے, کیونکہ 25 کنٹریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو نیم اٹ, مطلب بڑی وہاں پر دنیا موجود تھی, اور وہاں کے جو
ویل ٹرینڈ لوگ تھے، ان سے زیادہ بہتر ٹیکنیکس ان بچوں نے استعمال کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ ان بچوں پہ وہ محنت کی جائے جس کے بعد وہ اس طرح کا رزلٹ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں. اور یہ جیت کے بعد جب وہ واپس آئے، بلکہ وہیں پر ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں باقاعدہ جاپان ایمبیسی کے اندر ٹوکیو میں بلایا گیا، اور وہاں پر جو ایمبیسیڈر تھے انہوں نے جس طرح سے بچوں کو اپریشیٹ کیا، ایکنالج کیا، لیٹرز دیے. اور جو وہاں پر کمیونٹی ہے پاکستان ہاؤس میں، جب ہمیں ایک ڈنر پہ بلایا گیا تو وہ کمیونٹی تو وہ اس طرح سے بچوں سے مل رہی تھی جیسے ان کے لیے عید ہو گئی ہے. بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید ہمارے بہت عرصے کے بعد، بہت ایک طویل انتظار کے بعد ہمارے ملک سے ہمیں ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے. تو وہ جوگ در جوگ لوگ وہاں پر آ رہے تھے اس کمیونٹی ہاؤس کے اندر، پاکستان ہاؤس میں، اور وہاں ایک بالکل عید کا سا سما تھا اور بچے اتنا زیادہ خوش ہو رہے تھے. واپسی کا سفر ہم دیکھیں تو جاتے ہوئے جو بچے گئے تھے ان میں اور واپس جو بچے آ رہے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ پیرنٹس بھی وٹنس کریں گے، ان کے ٹیچرز بھی وٹنس کریں گے، ان کے سبلنگز بھی وٹنس کریں گے کہ اب وہ زیادہ باشعور شہری بن کے واپس آئیں. اور ہماری سرکار کا تعاون رہا اس سارے معاملے میں. جی دوبارہ پوچھیے گا پلیز. ہماری گورنمنٹ کا کیا رول رہا، تعاون رہا؟ جی بالکل بالکل تعاون رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ تعاون کیا ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، انشاءاللہ ہم ابھی دبئی میں ٹائیکوانڈو اوپن چیمپئن شپ کرا رہے ہیں اور اس میں سارے بچے حصہ لیں گے جو بھی اوپن میں آئیں گے. دبئی میں ہم نے اناؤنس کر دیا ہے اور بہت ریزنیبل پرائز میں یہ بچے، ان کو ڈسکاؤنٹ پہ ٹکٹ ملیں گے ایئر لائن کے، اور جتنے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کریں گے ہم ایک انٹرنیشنل وتھ KVTC ایک ایڈونچر کرنے والے ہیں. شکریہ بہت آپ کے بچوں کو بیسٹ آف لک. اور میں بس اینڈ میں ہی بس بتاتا چلوں کہ KVTC جس کا ہم نام لے رہے ہیں وہ ایک میرا خیال پاکستان کا پہلا یا شاید واحد ایسا ادارہ ہے نان پروفٹ جہاں پر ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ ہنر مندی بھی سکھائی جاتی ہے، باقاعدہ سکل سکھائے جاتے ہیں. تو اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. 2-3 بار ہم نے کور بھی کیا ہے، شاید آپ کو یاد ہو. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.